السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الملک پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 3 تا 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ الملک کے عنوان سے گفتگو ہوئی کہ اللہ شہنشاہ مطلق ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے کنٹرول میں ہے، بیدہ الملک، اس کے کنٹرول میں، ہاتھ میں ہے۔ جس بندے کے ہاتھ میں جو چیز ہو جیسے مرضی استعمال کرے، تو یہ سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بابرکت ہستی جو ہے وہ تو پھر اللہ کی ہے۔ یہ سوسائٹی میں جو اپنے آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بعد حکمران بن گئے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان حکمرانوں میں تکبر، غرور اور فخر آتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی صلاحیتوں پہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان مال پہ تکبر کرتا ہے، علم پہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سوسائٹی میں دیگر لوگوں سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے۔ یہ جو تمہیں صلاحیتیں ملیں، تمہارے پاس اگر مال آیا، دولت آئی، عقل آ گئی، علم آ گیا، سائنس آ گئی، ترقیات آ گئیں، آپ غور تو کرو کہ آپ کے پاس جو کچھ آیا ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ تو تھے ہی کچھ نہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے، یعنی بالکل نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر دنیا میں لے کے آئے، پھر دنیا میں تمہیں اللہ نے ایک پروسیس سے گزارا، جوان کیا، صلاحیت دی، عقل دی، علم دیا، وسائل دیے۔ وہ بھائی سب کچھ تو دینے والے اللہ ہے، اور دنیا میں یہی ایک پروسیس ہے زندگی کا، ایک سسٹم کے تحت دنیا میں ہر شخص آتا ہے اور جاتا ہے۔ اب بتائیے، جب اس سسٹم کا مالک بھی اللہ ہے تو پھر تم کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنے جو لنکس ہیں دنیا میں، جو انسان تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، میاں بیوی سے لے کے سارے انسانیت تک، تعاون باہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر خواہی کرو، خود بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ، باقیوں کو فائدے پہنچاؤ۔ تمہیں تو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ بیدہ الملک۔ میرے عزیزو، اس لفظ کو سمجھیے، سارے دنیا کے دماغ سے جو حکمرانی کے خناس ہیں، تکبر اور غرور کا خناس ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑی تربیت فرمائی ہے، اور پھر موت و حیات، ایک عارضی موت و حیات، جو رات کو سوتے ہو اٹھتے ہو، یہ عارضی موت و حیات، یہ بھی اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ صبح اٹھ کے عمل کرو۔ آپ ذرا اپنے جسم پہ غور کرو، یہ بڑے بڑے متکبرین، فرعون، نمرود، اور آج کے فرعون امریکہ اور یورپ اور اس کا اتحادی بلاک، اور ہمارے اعلی کار ایجنٹ جو
قومی فرعون بنے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا غور تو کریں، اگر تھکاوٹ ہو جائے، سارا دن آپ محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد جب تھکاوٹ ہوتی ہے، دماغ تھک جاتا ہے، تو کیا دل کرتا ہے؟ نیند آ جائے۔ تمہارا دل کرتا ہے، تمہاری ضرورت تھی اور اللہ نے وہ بھی پیدا فرما دی، تمہیں نیند دے دی، جو عارضی موت ہے تمہیں موت آ گئی۔ اب بتاؤ، بڑے بڑے فرعونوں، جو تم سوتے ہو تو جسم کو سکون ملتا ہے نا۔ اگر موت یہ نہ آتی، عارضی موت، تو پھر جسم کو سکون کیسے ملتا؟ اگلے دن ایکم احسن عملا کیسے محنت کرتے؟ اور اگر تمہیں عارضی موت آئی ہے تو اللہ تمہیں اٹھاتے ہی نہ، تو پھر تم کیا کرتے؟ تم اٹھتے ہی ظلم شروع کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ سبحان اللہ تعارف کرواتے ہیں، اے فرعونوں ظالموں سنو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور طے بطے پیدا کیے، اوپر نیچے 7 آسمان۔ احادیث میں تفصیلات ہیں ان کی، یہاں وقت نہیں ہوتا۔ تو 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے اور بڑی ترتیب سے، مقصد ایک سسٹم کے تحت پیدا کیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ما ترا، کیا تو دیکھتا ہے فی خلق الرحمن، اللہ رب العزت کی اس تخلیق میں من تفاوت، کوئی فرق دیکھتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے کوئی فرق نہیں، ایک سسٹم، ہر چیز کا ایک نظم و نسق۔ فرجع البصر، یہ جو اپنی نظر ہے یہ اس کو ذرا اٹھاؤ اور دوبارہ نگاہ ڈالو، هل تری من فطور، کہیں نظر آتی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو، فطور، کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، ایک نظم و نسق، سسٹم، پورا مالا اعلیٰ کا ایک نظام ہے۔ کئی جگہوں پر اس کی ہلکی ہلکی وضاحت بھی ہوئی ہے، لیکن تم یہ غور کرو اے انسان، اے دنیا کے سائنس دانوں، عقل رکھنے والوں، جو تمہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے، تو ذرا توجہ سے دیکھو، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں غور کرو، نظر دوڑاؤ، جستجو کرو، اے سائنس دانوں، غور و فکر کرو، کرتین، بار بار دوبارہ، ینقلب الیک البصر، آپ کی جو نظر ہے وہ واپس لوٹ آئے گی، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور تھک جائے گی۔ انسان دنیا میں کتنا ہی عقل مند ہو جائے، سارے انسان مل کر اللہ کی کائنات پہ توجہ کریں، غور و فکر کریں، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم تھک جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں اور سسٹم میں کوئی سپیس نہیں دیکھ سکو گے۔ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اے انسانوں، تم عقل و شعور اور سائنس کی بنیاد پہ ترقیات کرتے جاؤ، جتنی بھی ترقی کر لو گے، اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کر دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے، تم تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کے اس نظام میں سے کوئی ذرے حاصل کر لو گے، کچھ علوم لے لو گے، باقی سب کچھ موجود ہے۔ ابھی سیاروں کو دریافت نہیں کر سکے ہم، مریخ تک پہنچ گئے ہیں کوشش کر کر کے، اپنے قیافے اور قیاس آرائیاں اور سائنس کے ذریعے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے دی ہے، یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا، آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرو، البتہ تحقیق ہم نے رونق دی، مزین کر دیا آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ یہ آسمان دنیا جو ہے
اللہ رب العزت نے یہاں ستاروں کی جگمگاہٹ، کیسی رونق اور شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ، یہ اللہ کے چراغ ہیں جس میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، چاند ہے، سورج بھی ہے، پھر روشن کر دیا اس نے آسمان دنیا کو۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ جو آسمان دنیا اور پھر اللہ کا اوپر کا نظام ہے، یہ اتنا کنٹرولڈ ہے۔ اللہ اوپر کے نظام اور مالا اعلیٰ کے نظام سے، سسٹم سے نیچے کے نظام چلاتے ہیں، اور یہاں جو کچھ شیاطین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے اس نظام کو ڈسٹرب کریں، لیکن اللہ کا سیکورٹی کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور اللہ رب العزت نے وہ کر رکھے ہیں، اور ایسے ایسے وہ شہاب ثاقب ہیں جو رجوم للشیاطین، شیطانوں پر پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور ان کو وہ بھسم کر دیتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ شہاب ثاقب آتا ہے اور ان شیاطین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا اتنا مضبوط نظام ہے میرے عزیزو، یہاں سے پتہ چلتا ہے بیدہ الملک، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اب بھی اللہ کی کوئی نافرمانی کرے گا، کوئی کفر کرے گا، شرک کرے گا، ظلم کرے گا، منافقت کرے گا، اللہ کی پہچان پیدا نہیں کرے گا، اللہ کے انسانوں پر ظلم کرے گا، غلام بنائے گا ان کو، اور اللہ کے وسائل پر مافیا بن کے قبضہ گروپ بنے گا، تو اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب السعیر، دہکتی آگ، ان شیاطین کے لیے اور ان شیاطین کے نمائندوں کے لیے دنیا میں جہنم ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جتنے کافر ہیں، یعنی کافر، مشرک، شیطانی جماعتیں، ان کے اعلی کار منافقین، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، جو بیدہ الملک، اللہ کے اختیارات کو نہیں مانتا بلکہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے جو اللہ نے دیے ہیں اس کو، وہ اللہ کی امانت ہے۔ حکمرانوں کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، وہ تو انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے ہے، انسانوں کو امن دینے کے لیے، خوشحالی دینے کے لیے ہے، انسانوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ہے، اور یہ ظالم بن جاتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ منکر ہیں اللہ کی اس بادشاہت کے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ دنیا میں عارضی عیاشی کر بھی لوگے، اربوں خربوں پتی بن کے سونے کی پلیٹوں میں بھی کھا لوگے تم، لیکن جو غذا تمہارے پیٹ میں جانی ہے ہاضمہ اللہ نے بنایا، اس نے ہضم کروانی ہے، ورنہ وہ نوالا جو تمہارے منہ میں جائے گا اندر نہ جائے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اندر نہ بھیجے، وہی چھین لے، وہی موت آ جائے تمہیں۔ یہ ہے نا موت، عارضی موت، جب سوئے ہوتے تو کھانا کھا سکتے ہو، سوئے ہوتے ہو تو پانی پی سکتے ہو، اٹھ کے تم کرتے ہو سارا کچھ، یہ تو اللہ نے تمہیں موت دے دی، تو سارا رزق اربوں خربوں کا تم نے جو ظلم کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے، تمہیں تو موت آ گئی، اس میں اختیار ہی نہیں ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دنیا کی جہنم بھی سخت، آخرت کی جہنم بڑی سخت ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ اعلیٰ شعور دے، جو اللہ کی رہنمائی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے اور عمل کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔